السلام علیکم سامعین، 9 ربیع الاول کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 22 اگست ہے۔ خبر کا عنوان ہے دارالعلوم بڑھانا۔ یہ نامہ نگار ابھی 2-3 روز پہلے ضلع مظفر نگر کے قصبہ بڑھانے کی نئی بستی میں واقع دارالعلوم بڑھانا میں حاضر ہوا تھا، جہاں میری ملاقات مفتی حفیظ اللہ سے ہوئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جو ادارہ ہے جہاں یہ قرآن کریم کی تعلیم دیتا ہے، درجہ حفظ، درجہ ناظرہ، دینیات کی تعلیم دی جاتی ہے، وہیں شاہین کے طرز پر اس میں عصری علوم بھی سکھائے جاتے ہیں۔ 9ویں کلاس، 10ویں کلاس، 11ویں کلاس، 12ویں کلاس ان کی تیاری کرائی جاتی ہے، اور کسی اہم بورڈ سے، جیسے کہ آپ انٹرویو سنیں گے، وہ اس کا امتحان بھی لا دیتے ہیں۔ تفصیلی انٹرویو لیا ہے، تقریباً 10-11 منٹ کا انٹرویو ہے، وہ پورا آپ سنیں۔ اس درمیان جو تصاویر مجھے مفتی موصوف نے بھیجی ہیں وہ پیش خدمت ہیں، اور شاہین اکیڈمی سے جو انہیں لیٹر ملا ہے وہ بھی آپ ساتھ ساتھ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال ایک تفصیلی انٹرویو ان کا پیش خدمت ہے۔ السلام علیکم سامعین، یہ نامہ نگار اس وقت مغربی اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر کے قصبہ بڑھانے کی نئی بستی میں ہیں، جہاں ایک ادارہ ہے دارالعلوم ٹرسٹ، جو یہاں بڑھانے کی نئی بستی میں ہے، اور یہ جو بیدر ہے شاہین اکیڈمی، وہاں سے اس کا الحاق ہے، رابطہ ہے، وہاں سے ان کا کانٹیکٹ ہے۔ یہ اسی سال ان لوگوں نے شاہین اکیڈمی سے خود کو جوڑا ہے، وابستہ کیا ہے، اور یہاں کے جو ذمہ دار مفتی حفیظ اللہ صاحب میرے یہاں پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، صاحب تھوڑا سا یہ بتائیے، یہ ادارہ جو آپ نے قائم کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا، اور غریب بچے کس طرح یہاں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ جو ہمارے حفاظ بچے ہیں وہ اس تعلیم سے ناشنا سے ناواقف تھے بالکل، اور ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے ماشاءاللہ اتنی محنت کی ہے مدرسہ پلس پہ کہ انہوں نے ایک کورس AICU کے نام سے تیار کیا ہے۔ جو بچہ اسکول نہیں گیا اور وہ کچھ لکھنا نہ پڑھنا نہیں جانتا، اس کو بحمداللہ 18 مہینے میں 10ویں کا کورس کا نظام انہوں نے بنایا ہے۔ کورس بھی یہی ہے، وہ موجود شاہین کا کورس دکھانا بھی یہی موجود تھا۔ بیچ میں بس میں جو ہمارے امام صاحبان ہیں مدرسے میں، یا جو پڑھانے والے ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، وہ ظاہر بات ان کی آمدنیاں کم ہیں، ان کے بچے اگر یہاں آتے ہیں تو ان کے کیا رعایت ہوگی، کیا سال ان کا خرچہ ہوگا، وہ کس طرح یہاں بچوں کو بھیجیں گے اپنے، تھوڑا یہ بتائیے۔ جو ہمارے ائمہ ہیں، علماء ہیں، ان کے بچوں کے لیے بہت خاص رعایت ہم نے رکھی ہے۔ بھئی ہمارے ائمہ ہیں، علماء ہیں، ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہے، اگر وہ اپنے بچوں کو اس میدان میں آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور دینی تعلیم کے ساتھ وہ 12ویں یا نیٹ اور دوسرے کورس ہیں ان کی وہ تیاری کرانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے نظام بنایا ہے بہت ہی کم فیس، سال میں 40,000 روپے کی ہم نے وہ بھی رکھی ہے، وہ 3 بار کر کے ادا کرنی ہے۔ سامعین، آپ نے اس بات کو بہت دھیان سننے کی ضرورت ہے، جو بچہ آپ کا حافظ قرآن ہوگا، ہمارے امام صاحب کا، وہ یہاں آئے گا، اس کو ایک کھانا بھی دیں گے، اس کو کورس بھی دیں گے، رہنے کے لیے دیں گے، بجلی دیں گے، سب کچھ فری ہوگا، اور یہ صرف پورے سال کا 40,000 روپے ہوگا، اور وہ بھی 3 قسطوں میں آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ جی 3 قسطوں میں اس کو ادا کریں گے۔ زیادہ صاحب یہ بتائیے، جیسا آپ یہاں تیاری کریں، کون کون سی کلاس کی آپ تیاری کرائیں گے؟ یہ تو 1 سے لے کے ہم نے 12ویں تک رکھا ہے، لیکن جو بچے حافظ ہو کر آئیں گے اور وہ کسی اسکول میں نہیں، میں نے شروع میں بتایا تھا، وہ کسی اسکول میں نہیں گئے اور ان کو ہمیں اسکول میں ڈالنا ہے، تو ان کو 10ویں میں ہم 9ویں میں ان کا ایڈمیشن لیں گے، 10ویں 11ویں 12ویں ان کو ہم 4 سال میں کرائیں گے۔ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں 4 سال لگ جائیں گے۔ جی 4 سال میں انشاءاللہ وہ 12ویں ہو جائے گی۔ کریں، لیکن بچے کی عمر 13 سے 15 سال کے بیچ کی ہونی چاہیے، 14 سال کا ہو، 13 سال کا ہو، اتنی عمر اس کی ہونی چاہیے۔ کس بورڈ سے آپ کا الحاق ہے، کس بورڈ سے آپ امتحان دلائیں گے؟ اللہ کا فضل ہے، CBSE بورڈ بھی یہاں موجود ہے، مدرسہ بورڈ بھی موجود ہے، اور NIC بورڈ جس کو بولتے ہیں، اوپن بورڈ، وہ یہ موجود ہے یہاں۔ وہ اپنے اوپر خرچ کی بات ہے کہ بچہ کس بورڈ سے پڑھنا چاہتا ہے، کس نوعیت کا ہے۔ اصل میں مدرسہ بورڈ میں اب ابہام یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر آپ مدرسہ بورڈ سے کرتے ہیں تو آگے کورسز ایسے ہیں بہت سے کہ اس کے بچے آگے نہیں جا سکتے،
تو اس کے علاوہ کس بورڈ سے کرائیں اس گے بارے میں انشاءاللہ آپ کو ماسٹر جی جی ماسٹر محمد انتظار صاحب ہمارے اسکول کے ماسٹر پرنسپل بھی محمد ہیں. انتظار صاحب ہیں یہاں اس ٹرسٹ کے جو اسکول چلاتے ہیں اس کے مکمل ذمہ دار ہیں ماسٹر جی. اور تھوڑے بتائیں تھوڑا سا پہلے آپ کے جو آپ کورس کرائیں گے بچوں کو حافظ قرآن اگر یہاں آتا ہے تو آپ ذریعہ تعلیم کیا ہوگا آپ کے یہاں؟ دیکھیے جی، سب سے مین بات تو ہم بچوں کو بیسک نالج دلاتے ہیں. آپ کا ایک انار سے سٹارٹ ہوتا ہے اور عروج تک جاتا ہے. اس میں آپ کا بچے کا بیسک کورس جو ہے، جب تک بچہ 4 یا 5 مہینے کے اندر، اس میں ہم نے 18 مہینے رکھے ہیں. 18 مہینے میں بچے کو بالکل بیسک فرسٹ کلاس سے لے کے آپ کا 10ویں تک اس میں ساری چیز کلیئر کراتے ہیں بچے کو. آپ کا میتھمیٹکس ہو گیا، انگلش ہو گیا، آپ کے اردو کے لیے ہمارے پاس علامہ ہیں، اور ہندی ہو گئی، وہ سب اس میں کمپلیٹ کرایا جاتا ہے. اس کے بعد ہم پھر آگے کا پروسیس ہے. ہمارے پاس بورڈ ہے NIOS، اور آپ NIOS کے بعد کہیں بھی کورس کر سکتے ہو پورے آل انڈیا میں. کسی بھی بورڈ میں نیٹ، UPSC ہے نا، آپ UP سیٹ، UP ٹیٹ، ٹیچر کی ویکنسی میں جانا چاہو، UP پولیس، کسی بھی لائن میں آپ جا سکتے ہو. کوئی وہ نہیں ہے. CBSE بورڈ سے اگر کرنا چاہتا ہے بچہ اس کا بھی ہے. بس یہ ہے بچہ اگر کوئی غریب ہے تو وہ مطلب کتنا خرچ اٹھا پاتا ہے اسی حساب سے بورڈ کا ڈیسیجن لیا جاتا ہے. بیچ میں بات ہمیں نکل جائے گی. جی. آپ نے مجھے بتا، میں سمجھاؤں کہ جب بچہ آپ کے یہاں آئے گا کوئی حافظ قرآن جی تو 18 مہینے میں آپ کو جو بیسک چیزیں ہیں وہ حساب ہے، علم ریاضی ہے، جی اور انگریزی ہے، ہندی ہے، یہ اتنی مضبوط کر دیں کہ آگے وہ ہائی اسکول کی تیاری کر سکتا ہے. ہاں، ہائی اسکول 18 مہینے آپ لیں گے اس کے. جی جی 18 مہینے میں کیا سکھائیں گے آپ؟ انہیں میتھس، انگلش، ہندی، اور آپ کی سنسکرت بھی چلتی ہے. کمپیوٹرس ہے، جی کمپیوٹرس کے بارے میں بیسک نالج دیتے ہیں کہ بس کیا ہو گیا. اور ان کو اور بھی چیزیں جو جیسے ہماری سامانیہ گیان کی چیزیں ہیں، بھارت ہمارا دیش ہے، اس کے بارے میں، اس کی استھتی کے بارے میں، بھارت دیش کے پڑوسی دیش کیسے رہ رہے ہیں، انترراشٹریہ ویاپار کیسے ہوتا ہے، یہ سب چیزیں، یہ بزنس کیسے چلتا ہے، یہ سب اسٹڈی کرائی جاتی ہے. بچوں کو مطلب ایک نالج پہ لایا جاتا ہے. 18 مہینے میں پورا ہو جائے گا جی. اس کے بعد بچوں کا ہائی اسکول کی تیاری کرائیں گے؟ جی 9th اور 10th ہوگا. اچھا 9th کلاس ہوگی، اس کے بعد 10th اور 11ویں 12ویں. جی. اس کے بعد اگر آپ نیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں. ہمارے پاس کم خرچ والے بھی ہیں. اگر کوئی بچہ ود ہاسٹل رہنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس ہاسٹل کی بھی ویوستھا ہے. آپ آئیے اور بچوں کو ہاسٹل میں ایڈمٹ کرائیے. اور پھر آگے کیا ہے، اور سائنس سے اگر کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے، ہمارے یہاں سے سائنس سے بڑھانے کے ہی طالب علم ہیں ڈاکٹر عالم، وہ تاجکستان سے MBBS کر رہے ہیں. وہ حافظ قرآن ہیں. جی ماشاء اللہ. حافظ قرآن ہونے کے بعد وہ MBBS کی ڈگری پوری کر چکے ہیں ماشاء اللہ. قزاقستان سے. اور بھی بہت بچے ہیں ہمارے جاننے والے جو سائنس سے جڑے ہوئے ہیں. حافظ قرآن دیکھیے، ہم چاہتے ہیں کمپیوٹر بھی ہاتھ میں ہو اور لیپ ٹاپ بھی ہاتھ میں. تو انجینئر کے ساتھ علامہ بھی بنے، مفتی کے ساتھ میں ایک سائنسداں بھی بنے، ہر فیلڈ میں جائے بچہ. ماسٹر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اور ان کا جو نظریہ وہ یہ ہے، ہمارے جو ذمہ دار مدرسے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ یہاں عصری اور جو دینی تعلیم ہے دونوں کا امتزاج ہو جائے. آپ اس بھاشا میں سمجھ جائیں گے، دونوں کا ملنا ہو جائے اور بچہ ایک وقت میں دونوں چیز سیکھنا. تھوڑا سا یہ بتائیے کورس کی بات تک پوری ہوگی ہے. اور سامعین، آپ اس کے جو برابر میں آپ دیکھتے جائیں گے، یہ کورس آپ کو یہاں نظر آئے گا، اس میں یہ کورس ہے یہاں کا. تو صاحب یہ بتائیے کہ یہ خیال، یہ نظریہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا ہے اس طرح کا بچے کو؟ حضرت ذہن میں یہی آیا کہ ہمارے جو حفاظ ہیں وہ آگے چل کے پریشان ہوتے ہیں، اور بس یہ ہے کہ وہ ہر شعبے میں نمائندگی ہو ہماری. جیسے پولیس شعبہ ہے، اور اسی طرح سے ڈاکٹرس کا شعبہ ہے، انجینئرنگ کا شعبہ ہے، وکالت کا شعبہ ہے، ہر شعبے میں ہماری نمائندگی ہو. اور بس یہ دل میں خیال آیا کہ شاہین کا اشتراک ہو جائے، اور شاہین سے ہمیں یہ چیزیں ملتی بھی ہیں. اور ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے حفاظ بچوں کے لیے بہت محنت کی ہے، اور حفاظ بچوں کو اس سال بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حفاظ بچے اس سال بھی ماشاءاللہ نیٹ میں بہت اچھے نمبرات لائے ہیں. شاہین کی اس میں بہت اچھا کردار رہا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ کہ ہمارے حافظ بچے جڑ بھی رہے ہیں اور داخلہ بھی لے رہے ہیں. قصبے سے بھی ہمارے بہت بچے یہاں جڑے ہیں،
اور باہر کے بھی رابطہ بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ بلڈنگ تیار ہو رہی ہے اور ان کے ہاسٹل کی بالکل تیاری ہے. دوسری بات میں آپ کو مزید یہ بتاتا چلوں, ہم نے 4 سالہ عالمہ کا کورس رکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم 4 سالہ عالمہ کورس کے ساتھ ساتھ ہم 12ویں کرانے کا یہاں ہائی اسکول سے کام کریں گے انشاءاللہ. جو مسلم بچیاں ہیں وہ پڑھنے آئیں گی اور وہ عالمہ کا جو نصاب رکھا وہ رکھا 4 سال. جی 4 سالہ. اس 4 سال میں کوشش ہوگی ان کو انٹر اور 10ویں کلاس بھی کرا دیں. جی جی جی. اس میں بچی کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ اس میں بچی کی عمر 10 سال سے 11 سال کے بیچ کی ہونی چاہیے. ان کے رہنے کا کھانے کا ہی ہوگا؟ سب یہی ہوگا نظام کھانے کا. ان کے لیے فیس اور بھی ہم نے سے غریب ہیں اور یتیم ہیں. یتیم کے لیے تو ان کی تحقیق کر کے, بالکل یتیم ہے, ان کے سر پہ کوئی سہارا نہیں ہے, ان کے لیے تو ہمیں بالکل مفت تعلیم کا رکھا ہے. ان کو مفت تعلیم دی جائے گی انشاءاللہ. تو مصعب نے بڑے پتہ کی بات کی ہے, اگر بچہ بالکل غریب ہے, اہل ہے, مستحق ہے اور نادار ہے تو اس کی تحقیق کے بعد اس کو سارا کام مفت ہوگا. اور لیکن اگر وہ اہل نہیں ہے تو کچھ تو خرچ کرنا پڑے گا. تعلیم میں خرچ کہاں ہوتا ہے؟ یہ کہیں سے کتابیں آتی ہیں, جو پڑھاتے ہیں ان کو بھی کچھ دینا پڑتا ہے, جو کھانا پڑتا ہے اس میں اناج, سبزیاں اور بجلی, یہ سارے بل انہیں ادا کرنا پڑتے ہیں, تو کچھ خرچ ضرور ہوتا ہے اس میں. شکریہ. جزاک